السلام علیکم۔ اسلام کا چشم انصاف سے مطالعہ کیجیے تو معلوم ہوگا اسلام ہر چیز کا درس دیتا ہے۔ اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں لوگ بزنس کے نئے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں۔ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر کے بزنس کو ترقی دیتے ہیں، تجارت کو ترقی دیتے ہیں، اچھے مال کی قیمت لیتے ہیں اور خراب مال دیتے ہیں، اور اس جھوٹ بولنے کے طریقوں کو، اس کو ہوشیاری اور چالاکی کا نام دیتے ہیں۔ تجارت اور بزنس میں 100 طرح کے جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو پالیسی کا نام دیتے ہیں۔ برادران اسلام، بانی اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بزنس کیا، تجارت کی اور لوگوں کو تجارت کرنے کا حکم دیا، لیکن اس طرح صاف ستھرا تجارت کیا اور لوگوں کو صاف ستھرا تجارت کرنے کا طریقہ بتایا، جس کو دنیا فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ اس طریقے کو جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنے کا طریقہ جو بتایا، اس کو دنیا فراموش اور غلط ثابت نہیں کر سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح کا مال تمہارے پاس ہو اسی طرح کا ظاہر کرو، اسی طرح کا لوگوں کو بتاؤ اور اسی طرح کی قیمت لو۔ اپنے کاروبار اور اپنی تجارت کو جھوٹ کی بنیاد پر مت رکھو۔ اپنے ہوں یا غیر، ہر ایک کے سامنے اپنے مال کی اصلیت ظاہر کر دو، تاکہ مال خریدنے والا اور اس مال کو استعمال کرنے والا بعد میں تم کو دغاباز نہ کہہ سکے، جھوٹا نہ کہہ سکے۔ سچائی کی بنیاد پر اپنی تجارت کو آگے بڑھاؤ، یہ تمہاری تجارت بھی ہو جائے گی اور عبادت بھی ہو جائے گی۔ اسلام اخوات کا درس دیتا ہے، اسلام بھائی چارگی کا سبق سکھاتا ہے، اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، اسلام میں غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہے، غلام اور آقا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مسلمان جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو ہر فرق مٹ جاتا ہے، کالے گورے کا فرق ختم ہو جاتا ہے، ذات و نسل کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو مسجد میں پہلے آتا ہے وہ آگے رہتا ہے اور جو پیچھے آتا ہے وہ پیچھے رہتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ برادران اسلام، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، فاروق اعظم کے دور خلافت کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا جو عدل و انصاف مذہب اسلام میں ہے وہ کسی مذہب میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ سے کچھ کپڑے آئے جس کو تمام مسلمانوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، تمام مسلمانوں نے آپس میں بانٹ لیا۔ اس وقت خلیفہ فاروق اعظم تھے، سبھی نے کرتا سلوا لیا، سب کا کرتا کچھ چھوٹا ہوا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کرتا لمبا تھا۔ فاروق اعظم خلیفہ وقت ہیں، اس کے باوجود ایک شخص نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، کپڑا تو برابر تقسیم کیے تھے آپ، کپڑا تو برابر بانٹا تھا آپ نے، پھر آپ کا کرتا لمبا کیسے ہو گیا؟ کیا آپ نے کپڑا زیادہ لے لیا تھا؟ جو فاروق اعظم بادشاہ وقت ہیں، حاکم الوقت ہیں، ان کے رعب و دبدبے سے ہر کوئی کانپتا ہے، اس کے باوجود فاروق اعظم غصے میں نہیں آتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے
ان کا اعتراض کرنا حق ہے۔ آپ نے بہترین انداز میں ان کو جواب دیتے ہوئے کہا، اے شخص سنو، جو کپڑا مجھے اور میرے بیٹے کو ملا تھا، دونوں کو ملا کر میں نے اپنا کرتا بنوایا ہے۔ اتنا سن کر وہ شخص بھی خوش ہو گیا اور اس کا اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ برادران اسلام، آپ غور کیجئے، اگر اس دور میں کسی عہدیدار سے پوچھ لیا جائے، کسی عہدیدار سے کچھ پوچھا جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور جواب دینا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اگر ایسی خوبی پائی جاتی ہے تو صرف مذہب اسلام میں پائی جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بازار سے بیوہ عورتوں کو سودا لا کر دیتے تھے، یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا کرتے تھے، رات کو بازاروں میں پھرا کرتے اور دیکھا کرتے کہ کوئی مصیبت زدہ مصیبت میں گرفتار تو نہیں ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا تو نہیں ہے۔ اگر کسی پریشان حال کو وہاں پر پا لیا کرتے تھے تو اس کی مدد کیا کرتے۔ اس دور کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی اونچے عہدے پر فائز ہے تو کسی غریب کا وہاں تک پہنچنا مشکل ہی نہیں ہے۔ کوئی پریشان حال ان تک اپنی پریشانی بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے پاس غریبوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا ہے۔ اگر غریبوں سے ملنے کا وقت ان کے پاس ہوتا ہے تو صرف الیکشن کے موقع پر، اس کے بعد کبھی اس کے پاس غریبوں سے ملنے کا وقت نہیں رہتا۔ پھر ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اگر امیر اور غریب سب کے لیے ایک سا قانون ہے تو صرف مذہب اسلام میں، اخوات کا درس ہے تو صرف مذہب اسلام میں۔ برادران اسلامیہ، ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ دوسرے ملک کی طرف سفر کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ غلام نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اے میرے آقا، میں آپ کا غلام ہوں، آپ اونٹ پر بیٹھیے، میں نکیل پکڑ کے آگے چلتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں مانتا ہوں کہ تو میرا غلام ہے، لیکن تو بھی انسان ہے، تیرے اندر بھی روح ہے، تجھ کو بھی راحت و مشقت کا احساس ہوتا ہے، لہٰذا انصاف یہی ہے کہ کبھی اونٹ پر تم بیٹھو اور میں پیدل چلوں، اور کبھی تم پیدل چلو میں اونٹ پر بیٹھوں۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ 1 میل پیدل مالک چلے اور 1 میل پیدل غلام چلے۔ بالآخر جس شہر میں جانا تھا جب وہ قریب آ گیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری پیدل چلنے کی آئی اور غلام کی باری اونٹ پر بیٹھنے کی آئی۔ غلام حیران ہو گیا اور عرض کرنے لگا، حضور، شہر قریب آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلیفہ وقت اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلیں اور غلام اونٹ پر سوار ہو کر؟ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجدار آواز میں کہا، جو میں نے فیصلہ کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور آقا نہیں دیکھا جائے گا بلکہ انصاف دیکھا جائے گا۔ آخر جب شہر میں پہنچے تو شہر والوں نے غلام کو خلیفہ وقت سمجھا، اس کو عزت کے ساتھ اونٹ سے اتارنے لگے۔ غلام نے ان سے کہا، میں خلیفہ نہیں ہوں، میں تو غلام ہوں، خلیفہ یہ ہیں، اور غلام نے سارا واقعہ ان کو سنایا۔ سب تعجب میں پڑ گئے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھ کر حیران ہو گئے۔ دیکھا آپ نے، جو انصاف مذہب اسلام میں ہے کسی اور مذہب میں نہیں مل سکتا۔ اسی لیے قانون اسلام تمام قانونوں پر حاوی ہے، قانون اسلام تمام قانونوں سے افضل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو قانون اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔